وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے جس طرح رمضان اپنی برکات اور رحمتیں بکھیرتا ہوا گزر رہا ہے، خاص وہ لوگ ہیں، خاص وہ بندے اللہ کے جن کو رب تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ وہ ان کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اس سے بھی اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہم گناہ گاروں کو یہ توفیق دی کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سنیں، غور کریں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے سامنے سورہ مائدہ کی آیات مبارکہ 103 سے 109 ہیں۔ پہلی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام کو معتبر نہیں بنایا، لیکن کافروں نے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے ان کو یہ نام دے دیے، اور ان کی اکثریت بے شعور، بے عقل ہے۔ آج ہمارے سامنے جہالت پر مبنی یا جہالت سے بھری ہوئی رسمیں اور رواج جب ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں۔ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، اور اہل عرب نے تو جہالت میں یوں سمجھ لیں کہ عروج حاصل کیا ہوا تھا۔ جتنی جہالت اس وقت تھی شاید کسی خطے میں اتنی ہو۔ ان کے اعجاز، ان کی جہالت کا یہ اعجاز تھا اور اس کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے جانور اللہ کے نام پر مختص کیے ہوئے تھے۔ یہ جانور، ان کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کا دودھ نہیں دونا، اس پہ سواری نہیں کرنی، اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا، یہ سارے چونچلے انہوں نے اختیار کر رکھے تھے۔ اور خاص کر 4 ناموں کے مختلف جانور جن کو اللہ نے بطور خاص سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے، ایک بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ یہ کیا ہے؟ ان کی تھوڑی سی وضاحت، تھوڑی سی تفصیل جو سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں، ان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ بحیرہ وہ جانور ہے یا وہ اونٹنی ہے جس کو بزرگوں کے نام پر، اپنی پسند کے بزرگوں کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر مختص کر دیا جائے،
اور پھر کوئی شخص اس اونٹنی کو دھونے کی کوشش نہیں کرے گا، دودھ نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا، یہ فلاں بزرگ کی. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج کی نہیں. اسی طرح صاحبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی کے نام پہ مختص کر دیا جائے، مخصوص کر دیا جائے، پھر اس پہ کوئی بوجھ نہ لا دے. وسیلہ ایسی اونٹنی کہ جو یکے بعد دیگرے دو اونٹنیوں کو جنم دے، مادہ اونٹنیاں جنم دے. اونٹ کی بجائے اونٹنی بچی پیدا ہو. تو ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کو وہ مختص کر دیتے تھے کہ چونکہ اس نے یکے بعد دیگرے دو دیے، لہذا یہ بھی اس پہ بھی کوئی بوجھ نہیں ڈالنا، اس پہ سواری نہیں کرنا. عقل دیکھیں. پھر یعنی وسیلہ وہ تھی، اور حام اس سانڈ کو کہتے ہیں جو کھلا چھوڑا ہو، اور پھر گنتی کے چند 5 6 7 انہوں نے گنتی رکھی، اتنے اونٹنیوں کے ساتھ جب جفتی کرے گا اس کے بعد پھر وہ مقدس ہو جائے گا. جانور ایک، تو وہ جانور بھی مقدس اور محترم ہو گیا، اور نام مختص کر کے بزرگوں کے نام پر پھر آگے ان جہلاء کا یہ جو طریقہ تھا اور نظریہ تھا کہ ہم ان کی پرستش نہیں کرتے، بزرگوں کے نام پر جانور رکھے ہیں، اور یہ جانور پھر آگے اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ بزرگ ٹرانسفر کر دیتے ہیں آگے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اللہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کے بارے میں فرمایا ما جعل اللہ نے یہ سب کچھ نہیں بنایا، من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام. یہ 4 جو نام گن کے بتائے اللہ نے جانوروں کے نام گن کے بتائے تاکہ بات واضح ہو جائے. اور یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے، قیامت تک کے لیے. اگر اس وقت غلط تھا تو آج بھی غلط اور کل بھی غلط ہوگا. اللہ اللہ. امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معتبر صحابی ہیں، وہ کثیر الروایہ ہیں، سب سے زیادہ روایتیں ان کی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت عمرو بن عامر الخزاعی یجر قصبہ فی النار وکان من سیب السوائب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، حضور نے دیکھا، یہ عام کسی شخص کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس عظیم المرتبت انسان کامل کی بات ہو رہی جس کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا میں نے عمر بن عامر خزاعی کو دیکھا جہنم میں، وہ اپنی انتڑیوں کو، آنتوں کو کھینچتا ہوا چلا جا رہا ہے، اپنی انتڑیاں خود ہی کھینچ رہا ہے. جرم کیا تھا؟ کوئی جرم تو کیا ہوگا نا، اتنی بڑی سزا جو ملی اس کو. فرمایا سزا یہ کان من سیب السوائب، یہ صائبہ، یہ ایجاد اس کی تھی، اور جس شخص نے کسی گناہ کی غلط کام کی بنیاد رکھی، جتنے لوگ اس غلط کام کو بعد میں کرتے رہیں گے برابر اس کو بھی سزا اس کی ملتی رہے گی. اس طرح جس شخص نے اچھے کام کی بنیاد رکھ دی، اچھی بات پھیلا دی، اچھا کام کر دیا، اچھا مسئلہ بتا دیا، ویلفیئر کا کام کر دیا،
اللہ کی مخلوق کے لیے بہتری کا کام کر دیا تو وہ سنت جاری رہے گی اور اس کا ثواب اور اجر ملتا رہے گا۔ اسی ضمن میں امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے رحمہ اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معتبر صحابی ہیں، وہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول من سیب السوائب وعبد الاصنام، پہلا وہ شخص جس نے سائبہ کی بنیاد رکھی اور جس نے بتوں کی پرستش کا آغاز کیا۔ عبد الاصنام، جس نے بتوں کی پرستش کا انتظام کیا، آغاز کیا، ان کے بارے میں فرمایا، اس شخص کے بارے میں، وہ شخص کون ہے، نام لیا اس کا۔ ایک پہلی روایت آئی ہے اور ایک دوسری روایت۔ پہلی روایت امام بخاری نے نقل کی، دوسری امام احمد نے۔ بڑے عظیم لوگ ہیں جن کے مقدر اور حصے میں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرنی آئی۔ کتنے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں، حدیث کی خدمت کرتے ہیں۔ فرمایا ابو خزاع عمر بن عامر، اس کے بارے میں فرمایا یہ وہ شخص ہے، پہلا شخص ہے، وَإِنِّي رَأَيْتُهُ يَجُرُّ مَعَهُ، وہ اپنی انتڑیوں کو، آنتوں کو کھینچتا ہوا چلا جا رہا۔ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ تو نے غیر اللہ کی پرستش کا آغاز کیا، اصنام کو، بتوں کو سجدہ کیا، تو نے قبر کو، شجر کو، حجر کو خدا بنایا، تو نے کتنا بڑا اور برا کام کیا تو نے، یہ تیرا بڑا جرم ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اس دور میں ذرا یہ تصور فرمائیے، اس دور میں جس دور کی اصلاح کے لیے، اس کی ریفارم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اللہ نے اپنے بندوں پر احسان کیا کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرتبت پیغمبر رسول بنا کے بھیجا۔ اس وقت تو اصلاح کے لیے آپ آ گئے، آج کون آئے گا؟ آج کون آئے گا؟ فرمایا گھبرانا نہیں، میں اپنی حیات مبارکہ میں رہنمائی فرما کے جا رہا ہوں، لیکن میں کچھ دے کے جا رہا ہوں۔ میرے بعد دو اصول ہیں بنیادی ماخذ، دو اصول جن سے تم رہنمائی لوگے، وہ قرآن اور میری سنت ہے۔ اور اس کو آگے کون پہنچائیں گے؟ وہ علماء حق، علماء حقہ، وہ جن کے دل و دماغ اپنی مرضیوں، اپنی غرضوں اور اپنی آرزوؤں کے تابع نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ کوئی غرض نہیں علماء کی۔ ایسے علماء موجود ہیں جن کی کوئی غرض نہیں، سکولرز موجود ہیں، دانشور موجود ہیں، اہل قلم موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں، اہل زبان موجود ہیں، جو صرف اور صرف اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا، ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیا جھوٹ ہے؟ کیوں یہ کام کرتے ہو؟ ہم ان کے لیے تھوڑا کر رہے ہیں،
ہم نے یہ کھانا ان کے سامنے رکھا ہے، یہ کپڑا ان کے سامنے رکھا ہے، یہ نیاز ان کے سامنے، یہ نظر ان کے سامنے رکھی ہے، یہ پیسہ ان کے سامنے رکھا ہے، یہ آگے پہنچا دیں گے۔ یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثریت ان کی عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں۔ بڑے بڑے نامور، آگے بات آئے گی کہ لوگوں کو دیکھ کر اپنا نظریہ بنا لیا۔